محمد دلالا اور محمد والے محمد صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین المتقاضع لکبریائہ اوتات المتمردین المعترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ایمان و بغض علی نفاق. صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحبان گرامی قدر، محبان اہل بیت، شیعہ سنی احباب، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک آل محمد کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس مقدس بارگاہ میں تشریف لانا قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب میں سے جو کوئی بیمار ہے آل محمد کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے. تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرمائے. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بالخصوص دعا کریں کہ میرا مالک آل محمد کے صدقے میں ایک مریضہ مخصوصہ ہے کوویڈ میں، میرا مالک بحق محمد و اہل بیت محمد انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. دعا کریں کہ بانیان مجالس، بانیان محفل، سادات و غیر سادات جو مل کے اشراح محرم کا انتظام کرتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے اس ذکر کی ادائیگی کے لیے اپنی کوششوں کو پروے کار لاتے ہیں، میرا مالک ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے رزق مال جان میں تحفظ اور برکت عطا فرمائے. بالخصوص رسپیکٹیبل جناب سید سجاد حسین نقوی صاحب، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صاحبان گرامی قدر، محبان اہل بیت، بہت زیادہ آپ کو زحمت استعمال دینا مقصود نہیں ہے، چونکہ میں نے آگے بھی اشرح محرم کی مجلس سے خطاب کرنا ہے اور وقت کو دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کے چند جملے آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اگرچہ ایک سوچ ہوتی ہے بندے کی اور ایک سوچ ہوتی ہے میرے مالک کی. سوچ کہہ لیں یا ارادہ کہہ لیں، تو بندہ جو سوچتا ہے وہ رب کریم کچھ اور اس کے علم میں ہوتا ہے. امیر کائنات اس لیے تو فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جاؤ، جہاں پہ ساری جگہ خالی ہوئی اس کو ذرا پر کریں. صلوات بھیجے بلند آواز سے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اگرچہ میرا جو اپنا خیال تھا یہ شب عاشور کا ایک میں مخصوص موضوع شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ کل مجھے یہاں پہ شبیہ بھی برآمد کروانی ہے اور بعد انشاءاللہ چوک میں بھی مجلس اعزاز سے خطاب کرنا ہے، تو شب عاشور تو میں نہیں پڑھوں گا. ہاں البتہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شام غریبہ کی مجلس سے میں آپ سے خطاب کروں. تو
اس موضوع کو ہی میں چند جملے، چونکہ یہ آج جو میں کتابت کر رہا ہوں ابھی، یہ میرے مزاج سے تعلق نہیں رکھتی یہ کتابت. آپ جان چکے ہیں میری 10 ایام میں جو مجالس میں، اور میں کس طرح قرآن کی آیتوں سے اور پھر فضائل کے حصے کو چلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. لیکن آج کی اس مجلس میں صرف فضائل نہیں ہوگا، بلکہ دامن وقت بھی بہت کم میرے پاس وقت بچا ہے، اور اس کے بعد پھر مصائب شبیہ علم بھی برآمد ہونی ہے. تو تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یا دو باتیں، اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو گھنٹوں پہ محیط ہے، لیکن ان میں سے کچھ پہنچے، لیکن پہنچے تو صحیح. عزیزان محترم، امیر کائنات علی ابن ابی طالب تاریخ کے وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اس پہلو سے نہیں کیا جاتا کہ وہ مظلوم ہیں. فضائل تو ہر بندہ پڑھتا ہے، آپ مجھ سے بھی فضائل سنتے رہے ہیں. میں جس موضوع پہ آج خاص طور پہ 2 یا 4 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہ 2-4 باتیں ہی میں سمجھوں گا کہ میری آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ثوابت ہو گئی. امیر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو ہے مظلومیت علی، یعنی علی اس تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم انسان ہے. قبلہ آپ نے فضائل تو سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، رسپیکٹیبل قبلہ بیٹھے ہیں، آپ احباب جانتے ہیں فضائل ہر بندہ سنتا ہے. کیا کبھی کسی نے اس لحاظ سے غور و فکر کیا کہ علی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جس کا ایک پہلو علی کی مظلومیت ہے؟ علی کتنا مظلوم ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. شیخ زوفی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ زوفی. انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک عالم گزرے ہیں، تقریباً یہ 3ری صدی کے عالم تھے، جن کا نام محمد بن عبداللہ بن محمد واسطی ہے. یہ بہت بڑے، ایسا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ امام دار قطنی، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، صف اول کے امام دار قطنی کے بھی استاد ہیں. یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں محمد بن عبداللہ واسطی. اور یہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ شام کے ایک علاقے جس کا نام ہے واسط، وہاں پہ یہ فضائل علی کی ایک حدیث کو بیان کرنے لگے. اب توجہ کریے گا، میں اس واقعے کو کمپلیٹ کر لوں. فضائل علی کی روایت کو بیان کرنے لگے. اذان ہو رہی ہے یا بھی درود و سلام؟ جتنی دیر وہ پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں، پھر اذان شروع ہو جائے تو پھر تو ذہن میں ہے عبداللہ محمد بن عبداللہ واسطی، یہ واسط کے رہنے والے تھے. یہ ایک دن ممبر پہ بیٹھے ہیں اور فضیلت علی میں ایک روایت پڑھ رہے ہیں. پوری توجہ رہے، میری طرف ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا. ٹائم بالکل میرے پاس بھی مختصر ہے اور آپ کے پاس بھی، اور میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ محمد آداب اذان ہے بھائی، سماعت کر لیں.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लब्बैक। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। मतवज्जे हैं आप अहबाब, जरा थोड़े से खिले चेहरों के साथ आपने मेरे साथ बैठना है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वासी का वाक़या बयान कर रहा हूं मैं कि ये मिंबर पे बैठ के मेरे रसूल की हदीस तैर को बयान कर रहे थे। हदीस तैर आप जानते हैं क़िबला कि वो हदीस कि जिसमें मेरे रसूल ने एक मर्तबा किसी ने मेरे रसूल के पास एक भुना हुआ परिंदा भेजा और कायनात के पैगंबर ने फरमाया कि परवरदिगार आला इस परिंदे को खाने के लिए मेरे साथ उसको भेज कि जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दुआए मुस्तफ़ा अभी खत्म नहीं हुई थी कि अली तशरीफ ले आए। यूं रसूल के साथ बैठ के अली ने उस परिंदे के तायर के गोश्त को रसूल के साथ मिलकर तनावल फरमाया। अभी हदीस में तो फिका है, शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है, मगर जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वासी मजमून ज़हन में रहे, मेरा मौजू है अली मज़लूम तारीख है। जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस रिवायत को बयान करने लगे तो अहले शाम जो वहां पे बैठे थे कि जिनके दिल में अली का बुग़्ज़ था, उस बेचारे को घसीट के मिंबर से नीचे उतारा। न सिर्फ नीचे उतारा बल्कि बाहर ले जाके मस्जिद के बाहर फेंक दिया। उस आलम को जो इमाम दारे कुतली का भी उस्ताद है, और उसके बाद फिर उसने रिवायत बयान करना छोड़ दी थी। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे लोगों के दिल में बुग़्ज़ अली कितना है। न सिर्फ मस्जिद से बाहर निकाला बल्कि जिस जगह पे बैठ के वो अली की फजीलत की रिवायत बयान कर रहे थे, उस जगह को पानी दे के गुस्ल दे के पाक किया गया। मेरे दोस्तों, ये तारीख का बहुत भयानक चेहरा है जो मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ। वैसे कोई नारा ना लगे मेरी तकरीर में, लेकिन ये जो बातें ऐसी हैं कि जो इंतहाई दुख देने वाली बातें हैं कि तारीख ने अली के साथ जुल्म क्या किया है। मुसलमानों ने अली के साथ ये जुल्म क्या किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप पढ़ते रहते हैं, इधर मेरे रसूल फरमाते हैं हुब्बु अली ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है, और उधर फिर फरमाते अली का बुग़्ज़ निफाक है। ये क्यों इसलिए कहा जा रहा है बार बार, अली की विलायत का ऐलान, अली के फज़ाइल को बयान किया जा रहा है। ये मेरे रसूल इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान विलायत अली के बाद किसी और फिरके में न जाए। एक ही फिरका बनता है और वो है अली वलीउल्लाह। अली से जो हटे वो जहन्नम में। अली मरकज़े विलायत, अली खुदा की तौहीद की पहचान है। इसलिए मेरे यानी कि हदीस कुदसी के अल्फाज भी हैं, पढ़ते रहते हैं कि कलमत विलायत अली हिस्नी, अली की विलायत का कलमा मेरा हिसार है। मन दखल हिस्नी काना आमिना मिन अज़ाबी, जो भी अली की विलायत के अंदर आ गया वो मेरे अजाब से बच गया।
اب ایک طرف نمازیں روزے تو وہ بھی کر رہے تھے، لیکن کیا تھا؟ بغض علی تھا۔ یہ بغض علی کہاں سے چلا؟ مجھے آج تھوڑا سا وقت دینا، میں بڑی اپنے جگر کا داغے جگر کہہ لو یا اپنے دل کی، ایک اور اذان شروع ہوگی، خیر وہ صلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ توجہ ہے، گھبراتے نہیں گئے؟ یہ اس پہلو سے بھی کبھی علی کو لیا کرو کہ علی مظلوم تاریخ کیا ہے، لوگوں نے علی کے ساتھ ظلم کیا کیا۔ میرے دوستو ایک مثال لے لو، عربوں کے اندر ایک بات بہت مشہور ہے کہ عرب بہت کینہ پرور ہوتے ہیں، یعنی عربوں کا کینہ اونٹ کے کینے سے مشابہ ہوتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے تیرا کینہ عربوں کی طرح ہے، یعنی عربوں کے دلوں میں حسد اور بغض۔ اب میں تاریخ کا نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو۔ عربوں کا کینہ، عربوں کا بغض آج بھی مشہور ہے، اور جا کے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جب عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے متعلق آیتیں نازل ہوئی کہ جس میں اس کی مذمت کی گئی، کہ یہ مذمت ساری کی گئی، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی سلول کا میرے نبی کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو خود قتل کر دوں، اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دوں، مگر میں اس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں بدل اس بات کے کہ کوئی میرے باپ کو مارے اور میں اس کا بغض میرے دل میں ہمیشہ کے لیے رہے۔ ایک مثال ہے، ایک مثال، یعنی عرب اتنے کینہ پرور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو بھی مار دیں، پرواہ نہیں کرتے، کوئی مارے گا تو بدلہ ضرور لیتے ہیں، کینہ ضرور رکھتے ہیں۔ یہ مثال سمجھ لی آپ نے؟ تو اب آؤ، ایک مثال کافی ہے، اس مثال کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو کہ علی نے کہاں پہ رسول کے دشمنوں کو مارا، علی نے کہاں پہ۔ بچپن میں 5 یا 7 سال کے تھے، میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں دونوں بھائی، بچے میرے نبی کو پتھر مارتے، اب ادھر علی بھی، اب نبی تو مار نہیں سکتے تھے، علی کافر بچوں کو مارتے، اور وہ کافر بچے روتے ہوئے گھروں میں جاتے، میں پوچھتی کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا۔ وہ سارے مل کے آ جاتے ابو طالب کے پاس، ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا، بچے لڑے ہیں، تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ، میں اپنے بچے کو سمجھا، بچے لڑ پڑے ہیں۔ تو اب توجہ رہے، ادھر علی بچپن سے کافر بچوں کو مار رہے ہیں، اور وہ کافر بچے مائیں جا کے بتاتے ہیں، مائیں ابتدا میں ان بچوں کے اندر علی کا بغض پال رہی ہیں، جیسے گھروں میں بتاتے مائیں علی کے خلاف ہوتی، بچوں کی تربیت علی کے بغض میں کرتی۔ تاریخ کا آج سینہ چاک کروں گا میں، پوری توجہ رہے۔ ادھر علی جوان ہوئے، ادھر وہ کافر بچے جوان ہوئے، اب میدان تبدیل ہو گیا، اور وہ جہاں پہ کنکر اٹھاتے تھے وہاں تلواریں نکل آئیں، ادھر وہی علی اور ادھر وہی بچے، جن میں کوئی عتبہ ہے، اتائبہ ہے، ولید ہے، یہ سارے وہیں پہ آ گئے، اور اب میدان تبدیل ہو گیا، تلواریں نکلی، اور تلواریں اب جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، جتنی جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں کا مطالعہ کر لو کہ ان تمام جنگوں میں جب کافر مر جاتے، مکے اور مدینے کے کافر گھروں میں صف ماتم بچھ جاتا، تو ہر کوئی بندہ پوچھا اسے کس نے مارا، اسے کس نے مارا، اسے کس نے مارا، ہر کوئی یہی کہتا اسے علی نے مارا، اسے علی نے مارا، اسے علی نے مارا، اسے علی نے مارا۔ تو اب پہلی نسل تو گئی علی کے ہاتھوں، دوسری نسل ان کی آ گئی، ان کے دل میں بھی بغض بٹھا دیا گیا، کسی کے ابے کو مارا تھا، کسی کے چاچے کے، کسی کے دادے کو، کسی کے مامے کو، بھئی اتنے سارے تو علی نے مارے۔ اب وہی جو تھے
अरबों का कीड़ा मैंने बता दिया। अब ये भाई इस बात को इतना आसान तरीके से समझ लो कि मूसा ने एक बंदा मारा था बनी इस्राइल से, मगर सारी उम्र कहते रहे परवरदिगार मैंने बंदा मारा है। और इधर अली ने कितने ही मारे थे, मगर सुबह शाम बगैर तलवार के घूमते थे, किसी में जरूरत नहीं थी कि अली को कुछ कह सके। ये अली का मकाम है। अब वो बच्चे जवान हो गए, जो कीना यहाँ पे था वो पल के यहाँ पे आ गया, दिमाग फटने लगे, मगर ये बदबख्त कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? मेरा रसूल जिंदा था। रसूल की वजह से इन्होंने बज़ाहिर तौर पे इन्हीं काफिरों ने, इन्हीं मुशरिकीन ने फतह मक्का के मौका पे 8 हिजरी को इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ से गेम असल शुरू होती है। बाअमरे मजबूरी की बिला, बड़ा लफ्ज़ आपने कहा, बाअमरे मजबूरी इन्होंने इस्लाम कबूल किया। दिलों में वही अली का बुग़्ज़ था, इरादा यही था कि जब रसूल चले जाएंगे हम अली से बदले लेंगे। इरादा यही था कि रसूल कितना जिंदा रह लेंगे, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद तो हम अली से बदले लेंगे। इधर वही हुआ, रसूल दुनिया से चले गए। वो जो कुफर छुपा हुआ था, वो जो 40 साल पुराना कीड़ा था, वो उबल के आ गया यहाँ पे, और यहाँ से तलवारों में और ज़बानों पे आ गया। उन्हीं बदबख्तों की नस्लों ने अली से खिलाफत छीनी। आ गया बुग़्ज़, बाहर आ गया। अब बुग़्ज़ अपना काम दिखाने लगा। मैं यही जो मेरा मौजू है सो चल रहा कि मैं मज़लूमियत अली को बयान कर रहा हूँ। अब अली मज़लूम हो गए, इतना मज़लूम हो गए अली कि एक मर्तबा भाई देखो खिलाफत अली से छीन ली गई। वही पुराना बुग़्ज़, पहचान रहे हो ना मेरे मौजू को, पुराना बुग़्ज़ चल रहा है। अली से उसी बुग़्ज़ में आके खिलाफत छीन ली गई, अली से बागे फतह छीन लिया गया। अली पे मज़लूमियत के पहाड़ अब शुरू हो गए, इम्तिहान अली का शुरू हो गया। और ऐसा इम्तिहान अली का हुआ कि एक मर्तबा घर आते हैं अली, और घर आके कहते हैं, सजदा दो आलम फरमाती हैं कि या अली कैसा दौर आ गया है कि लोग हमें सलाम नहीं बुलाते। ये बुग़्ज़ छुपा हुआ था जो ज़ाहिर हुआ, ज़ाहिर में मुसलमान थे मगर मोहम्मद के घराने के दुश्मन थे। या अली लोग हमें सलाम नहीं बुलाते। अमीर कायनात फरमाते हैं, सैयदा ये बात तो बड़ी दूर चली गई। अब मैं लोगों को सलाम बुलाता हूँ लेकिन लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। यह है अली की मज़लूमियत। 25 साल तक खिलाफत को अली से छीना गया। एक आया, दूसरा है, तीसरा है। भाई इससे मैं इस मौजू पे नहीं जाऊंगा। 25 साल तक अली से खिलाफत को छीन लिया गया। 25 साल के बाद जब अली को खिलाफत मिली ज़ाहिरी तौर पे, तो 4 साल 6 महीने के दरमियान में, ये मौला अली का खिलाफत ज़ाहिरी है, 4 साल 6 महीने में अली से 3 बड़ी जंगें लगा दी गई। नहरवान, सिफ़ीन, जमल, ये 3 जंगें ऐसी थी, अगर अली ना होते इस मिंबरे रसूल की कसम, कोई और होता, दुनिया का सुपर पावर लीडर भी होता। 4 जंगें, 3 जंगें 4 सालों के दरमियान में, जिसमें 1 लाख बंदा मरा है। वो 1 लाख बेवगान भी थी, बच्चे भी थे। ये अली का हौसला था। अली ने अपनी इलाही तदबीर से खिलाफत भी की और उनको कभी महरूम भी ना होने दिया। और इतना आसूदा दौर था। इस दौर पे मैं अगर आ जाऊं कि अली का दौर कैसा था तो मुझे बड़ा वक्त चाहिए, मगर यहाँ मैं किसी और मौजू पे आ रहा हूँ कि भाई देखो ये अली से 3 जंगें लगा दी गई। अली को चैन से बैठने न दिया गया। मौलाना इसहाक साहब बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं, वो कहते हैं इन बदबख्ता अली नु आराम नाल बहन करो दिता, सकून नाल नहीं बैठने दिया अली को। वो बुग़्ज़ जो हसद जो वो नस्लें चल रही थी, उनकी औलादें भी जवान हो गई। अब वो सारे मिलके अपने अपने काफिरों का बदला लेने के लिए अली के पास आ गए। जाहिर में मुसलमान थे, दिल में कुफर था, और ये अली से लड़ने लगे। जंगें होती रही। ये 3 जंगें बज़ाहिर इस्लाम के लिबादे में आए थे मगर अंदर कुफर था। अली से लड़ते रहे। इधर अली इनसे बरसरे पेकार थे और कुछ ना हो सका।
تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک سازش کے تحت علی کو مسجد کے اندر نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا. یہاں تک بات پہنچ گئی آپ کا؟ بڑی مہربانی. میں بڑی جلدی سے آج آگے پڑھ رہا ہوں اور یہ موضوع تقریباً 2 گھنٹے کا ہے، لیکن جتنا میں پہنچا سکا میں پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ درد دل ہے میرا. میں نے پہلے کہا کہ میں آپ نے مزاج سے ہٹ کے خطاب کر رہا ہوں آپ سے، وہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آؤں گا. یہ علی شہید ہو گئے، لیکن خدا کی قسم یہ بغض اور کینہ جو چلا یہ علی کے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ختم نہ ہوا. کہاں تک پہنچا؟ جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھنا. مدینے کے اندر صرف مدینے میں 1000 منبر ایسا تھا مسجدوں کے اندر کہ جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد علی پہ لان تان کی جاتی تھی، اور نعوذ باللہ جو علی پہ لان تان نہ کرتا وہ سمجھا جاتا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. میں کہاں تک آپ کو تاریخ بتاؤں. یہ علی کے جانے کے بعد علی کی مظلومیت ہے کہ لوگوں نے علی کو 100 سال تک علی پہ لان تان کرتے رہے. 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز آئے اور یہ سلسلہ تھما ضرور تھا لیکن ختم نہ ہوا. آج بھی ان کے دلوں میں بغض علی ہے، آج بھی قیامت تک رہے گا. میرے شیعہ سنی دوستو، یہ جو مجالس ہیں یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے. میرے مجمع میں ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ ان مجلسوں میں آؤ، عشق علی لے جاؤ، عشق حسین لے جاؤ. یہ وہی بغض تھا جو علی کے بعد اولاد علی پہ آیا، کربلا میں آیا. اسی لیے تو اس نے یزید نے یہ کہا تھا، جملہ کیا کہا تھا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے تو دیکھتے، میں نے بدلہ لے لیا. وہ علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. اس ملعون نے علی کے جو ان کے باپ دادا مار گئے تھے ان کے بدلے علی کی اولاد سے لیے، آج تک لیے جا رہے ہیں. تو دوستو یہ جو علی کی محبت ہے یہ بڑی دولت ہے. اب سننا یہ علی کی محبت کتنی پاورفل ہے. ایک جب 2 جملے اور بڑے بہترین واقعات. اہل خوارج کا نام آپ نے سنا ہے؟ خارجی جنہوں نے علی سے جنگ کی تھی، علی سے جنگ کی تھی، یہ خوارج. یہ وہ خوارج ہیں کہ ایک مرتبہ ان خارجیوں کی ایک جماعت جا رہی ہے. اب دیکھنا، خدا کی قسم سننا، بڑا محظوظ کن مرحلہ فکر ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، یہ میرے پورے عشرے کا شاید موضوع ہو جائے، لیکن ابھی صرف اتنا سن لو. ایک جماعت جا رہی ہے خارجیوں کی ایک جماعت گزرے. اتنے دیندار تھے یہ لوگ کہ جنگ نہروان میں عبداللہ ابن عباس جو علی کی تربیت میں پڑھ کے جوان ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب خارجیوں کو دیکھا نا کہ ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں، دن کو روزے رکھ رہے ہیں، رات کو خشیت الہی میں قرآن پڑھتے پڑھتے گر پڑتے ہیں، دن کو عبداللہ ابن عباس جیسا جنگل صحابی کانپ جاتا ہے، کہتا ہے یا علی ہم ان سے لڑیں گے. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے حق سے منہ موڑا ہے. میرے بھائی محمد نے فرمایا تھا کہ یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، دل میں علی نہیں تھا، دل میں علی کی دشمنی نہیں تھی. فیصلہ ہو گیا. اب یہ خوارج ایک گروہ جا رہا ہے، رستے میں کیا دیکھا؟ ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے. کھجور کے درخت سے انہوں نے ایک کھجور نیچے گری، ایک خارجی نے پکڑ کے کھا لی. دوسرے خارجیوں نے کہا اوہ یہ تو کافر ہو گیا ہے. جس طرح آج کل فتوے لگ جاتے ہیں، یہ تو کافر ہو گیا ہے، اس نے غصب شدہ چیز کو کھایا ہے، توبہ کرو. بات پہ توبہ کرو. اس نے توبہ بھی کی بیچارے نے، اور اس نے پھر قصاص کے طور پہ اپنی ہی تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا. اتنا دیندار تھا، خوف خدا تھا نا کہ یہ میرا ہاتھ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. حالانکہ کھجور گری ہے نیچے، اس کا شرم کوئی ممانت نہیں ہے کہ نیچے گری آپ کھا لیں، مگر اتنا دیندار تھے یہ لوگ. آگے چلو، جو واقعہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، یہ اتنے دیندار اپنے آپ کو سمجھنے والے. تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہاں پہ کہ سور گر رہا ہے. سور
खंजीर, ये फिर रहा है वहां किसी की खेतों में। एक खारजी ने तीर का निशाना लगा के उसको मार दिया। दूसरे खारजियों ने कहा, ओहो तुमने तो फसाद फिल अर्ज कर दिया है, इसके पैसे अदा करो, इसके मालिक को राजी करो। अब तमाम खारजियों ने मिल के उस जिम्मी काफिर जिसका ये सुवर था, जिसकी खेतों में था, उसको राजी भी किया, उसको पैसे भी दिए, उससे माफी भी मांगी कि सानू माफ कर दी, इसी तरह सूर मारे है। तो है भाई, हमें माफ कर देना, दो वाक़यात हो गए। अब यही खवारिज थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आगे जाके क्या देखा कि सुहाबी रसूल हजरत खब्बाब और उनकी ज़ौजा जा रहे हैं, और ज़ौजा इनकी हामिला थी, हामिला ज़ौजा, बच्चे की विलादत करीब थी, और ये अपने ज़ौजा को लेके जा रहे हैं। तो इन्हीं खारजियों ने उनको रोक लिया, और जो जंगे नहरवान का सबब बना था वो यही वाकया था, ये खारजियों का यही वाकया जो अभी बयान करने में पहुंचे। इन्होंने रोका और कहने लगे हजरत खब्बाब से, खब्बाब बताओ तुम्हारे नजदीक में खलीफा कौन है? खब्बाब जानते हो, सहाबी रसूल, सहाबी रसूल, पूछ कौन है? खारिज, अहले खवारिज पूछ रहे हैं। कहा, खब्बाब कहने लगे कि खारिज कहने लगे कि कौन है खलीफा? अब ये कहने लगे कि मेरे नजदीक मैं कौन होता हूं, अपनी राय दूं, मेरा खलीफा तो वही है कि जिसको रसूल गदीर के मुकाम पे बना के गए थे। यानी अली को कहा मेरा खलीफा अली है, मैं अली को बरहक जानशीन मोहम्मद मानता हूं। जब खबाब ने यह कहा, इन खारजियों ने अब्बू से अली आ गया जो छुपा हुआ था, इतने दीनदार कि खजूर के गिर जाने पे हाथ काटे, सुवर के मर जाने की दियत दे ले। अब इतने बेवकूफ के दीनदार, इनके अंदर जो बुग़्ज़ अली था वो बाहर आ गया, और इन्होंने तलवार उठा के हजरत खब्बाब को भी शहीद किया, और उसकी हामिला बीवी का पेट चाट करके बच्चे को नेज़े में उठा दिया। मेरे दोस्तों क्या समझे, मैं यही तो तारीख ला रहा हूं आपके सामने कि ये वो लोग हैं। देखो एक तरफ इतने दीनदार और दूसरी तरफ बुग़्ज़ अली इतना, आज भी इनकी नस्लें मौजूद है। मैं दावे से कहता हूं बड़े बड़े दीनदार हैं, बातें करो तो इस तरह हिल हिल के करेंगे कि जैसे इनसे ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं है, परहेजगार कोई नहीं है। नामे अली लो जल के राख हो जाते हैं। चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, मुसलमान नारा हैदरी। ये दोस्तों तवज्जो है आपकी? घबरा तो नहीं गए, परेशान तो नहीं हो गए? भाई ये नामे अली पे ये जो आज भी बुग़्ज़ उभर के आ रहा है ना, ये नस्लों से चला है। अली मजलूम तारीख है, अली इतनी मजलूमियत से इस दुनिया से चले गए। मैं तो अशरे शीर भी इस मौलू का नहीं पढ़ पाया, कभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा था मैं शब शूर को पढ़ूं, लेकिन शब शूर चूंकि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं शब गरीबा पे इंशाल्लाह पढ़ूंगा। लेकिन इतना समझ लो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक अली की फजीलत का पहलू है, एक अली की मजलूमियत का पहलू है। अली को अली मजलूम तारीख भी है। अली इतना मजलूम है तारीख का कि जिससे उसका हक छीना गया, जिस पे जुल्म और सितम किए गए, जिसको लोगों ने पहचाना नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, देखो मुल्ला के पीछे ना लगो। आलम की मैं कदर करता हूँ, मुल्ला की मैं शुरू दिल से खिलाफ हूँ। मुल्ला एक जहनीयत का नाम है, आलिम नहीं। मुल्ला, मुल्ला दीने मुल्ला फसाद फिल अर्ज़, फसाद फिल अर्ज़, चाहे शिया में चाहे सुन्नी में, मैं दोनों की बात करूंगा। मेरे दोस्तों, अपनी औलादों को अली की मोहब्बत पे जवान करो, शिया सुन्नी की तफरीक ना करो, वरना तबाह हो जाओगे, वरना तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, दुश्मन फायदा उठाएगा। शिया सुन्नी दोस्तों, इस देहात में भी रहो तो मिल के रहो, और सिर्फ एक बात पे अमल कर लो। जब पूछा गया ना सहाबी रसूल अबू सईद खदरी से कि तुम अपनी औलादों की तरबियत कैसे करते हो, तो अब मेरा नहीं, ये सहाबी रसूल का फरमान है। तुम सहाबा को तो मानते हो, बस सहाबी की मान लो। कहा कि हमें रसूल ने फरमाया है कि अपनी औलादों को विलायत अली
محبت علی کی محبت میں کرو. اگر مان جائے تو حلالی ہے, اگر نہ مانے تو حرامی ہے. جو ہے میرے دوستو, علی کی محبت من میں بسا لو. فرقوں میں نہ پڑھو کون شیعہ ہے کون سنی ہے. بھئی کیا سنی کا علی نہیں ہے؟ سنی کا بھی علی ہے, مگر مانو تو صحیح. کہ ہم نے شیعوں نے روکا ہے کہ علی کو نہ مانو؟ پر مانو علی کو. جب حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں کہ محشر والے دن جنت کی ٹکٹ ہی دیں گے علی, تو پھر ابو بکر بھی تو نہیں کے ہاتھوں لیں گے نا. تو آپ نوکروں کو, مالکوں کو چھوڑ کے کوئی نوکر کی طرف جائے تو یہ کیا عقل مندی ہے؟ مالکوں کا پلڑا پکڑ, جس کے پلے ہر بندہ بندہ ہوگا قیامت والے دن, اس کا پلڑا پکڑ. پیر مہر نصیر الدین نصیر ایک جملہ کہتے تھے کہ انہی شہادت کے ایام میں کہتے تھے, اپنی عوام کو ڈانٹتے ہوئے بندے دے پتر بنو. ذکر حسین سنن دا ادب شیعہ کو حاصل کرو. کیوں؟ دین پہ جب مشکل بنی تھی تو پھر جاؤ جا کے تاریخ پڑھ لینا. یہ جملہ میں اپنی ذمہ داری پہ بول رہا ہوں. اصحاب کی اولادیں نہیں آئیں, صحابی نہیں آئے. آیا کون کربلا میں؟ حسین اور حسین کی اولاد, محمد اور اس کی آل. اس نے دین, آل نے دین بچایا ہے. میرے دوستو, آل کی محبت کو من میں بسا لو. آج ان کی شہادت کے چند جملے عرض کرنے ہیں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. سید زادیوں کا مان عباس, باب الحوائج عباس. یہ جو شب عاشور آ رہی ہے ایک دن کے بعد, یہ شب عاشور وہ شب تھی, یعنی کل کی شب جو ہوگی, یہ وہ شب ہے کہ جس شب زہیر ابن الکین اور مولا شہنشاہ وفا حضرت عباس دونوں گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل میں چلے. رات کی تاریخی ہے, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ زہیر کہتے ہیں کہ کل جو دن نمودار ہوگا ہم اپنے آباء و اجداد کے جوہر دکھائیں گے. اس بات کو سننا تھا عباس نے کہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح عباس نے انگڑائی لی, گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گری. مولا حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس مقام صبر ہے, جنگ نہیں کرنی. پتہ نہیں کتنے ارمان تھے عباس کے سینے میں. رونے والوں عزاداروں, پتہ نہیں کتنے ارمان تھے عباس کے سینے میں, مگر میں قربان جاؤں وفائے عباس پہ. مولا حسین کے حکم سے آگے نہیں بڑھے, ہر جگہ پہ صبر کیا. 10 محرم کا دن آیا. اب یہ وہ میرے مولا باب الحوائج کے جس کے متعلق بی بی ام البنین جنت البقیع میں تشریف لے جاتی بعد از واقع کربلا, اور وہاں پہ جا کے 4 قبریں بناتی انگلیوں کے نشانوں سے. 4 قبریں بنا کے پھر رو رو کے کہتی لا تدعو ام البنین, اے لوگو مجھے بیٹوں والی ماں نہ کہا کرو, میرے بیٹے تو حسین پہ قربان ہو گئے ہیں, میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے. یہ ام البنین جس کا نام ہے عباس. 10 محرم کی دن کو صبح سویرے لاشیں اٹھا اٹھا کے تک گئی. حسین کبھی زہیر کا لاشا, کبھی ہور کا لاشا, کبھی اور محمد کا لاشا. لاشیں اٹھا اٹھا کے جب حسین تھک گئے تو ایک مقام وہ آیا کہ جب عباس نے کہا کہ مولا مجھے مقتل جانے کی اجازت دے دیں. رونے والوں 2 یا 3 جملے میں نے کہنے ہیں اور بڑی آرام سے کہوں گا, کوئی جلدی نہیں ہے مجھے. یہ شہادت کے ایام ہے, سن لینا. جب میں اشارہ کروں تو تب علم لے کے آنا ہے, اس سے پہلے علم لے کے نہیں آنا. ذرا میری طرف دیکھنا میرے شیعہ سنی دوستوں.